السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ناول نقش ملال بائی واہبہ فاطمہ کو ریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے حریم کو دبوچ رکھا تھا اور وہ بری طرح چیخ چلا رہی تھی۔ بہت اچانک ان چیخوں میں کچھ اور جانی پہچانی چیخیں بھی اسے سنائی دینے لگیں۔ جاش کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ ایک وحشت سی تھی جو دل اور دماغ پر طاری ہو گئی۔ بدلے کی آگ میں سینے میں ایک جوار بھاٹا سلگا تو جاش نے پوری طاقت سے اس کا گلا دبوچا۔ وہ سرخ چہرہ لیے بری طرح کھانسنے لگی اور ہاتھ پیر چلانے لگی۔ حریم نے اس کا گریبان دبوچ لیا۔ یہ تو سردار جاش جہانگیر جانتا تھا کہ اس کا ایسا کوئی غلیظ ارادہ سرے سے تھا ہی نہیں۔ وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ بدلے اور انتقام کی آگ میں اس قدر پستیوں میں گر جائے کہ ایک لڑکی کی پاکیزگی کو رون ڈالے۔ ہرگز نہیں۔ وہ بس اسے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، بہت زیادہ خوفزدہ، تاکہ وہ آگے جا کر اس کی ہر بات مانے۔ مگر اس کی دل خراش چیخیں سن کر جاش کو لگا کائنات کی ہر چیز ذرا ذرا اس پر لعنت بھیج رہا ہے۔ فوراً سے پہلے گھن کھاتے انتہائی کراہیت محسوس کرتے اس نے اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ فوراً سے پہلے انابیہ کے کمرے میں گیا۔ کمرے کی بالکنی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آیا اور گہرے گہرے سانس بھر کر اپنے اندر کی اس جلن اور گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا جس نے سینے میں ایک جوار بھاٹا سا سلگا دیا تھا۔ یہ اس کی سرشت نہیں تھی، یہ اس کی فطرت نہیں تھی، یہ اس کی تربیت بھی نہیں تھی۔ ماضی جاش کا بہت اچھا پڑھا لکھا گھرانہ تھا۔ وہ اور انابیہ اپنے والدین کے لاڈلے چشم و چراغ تھے۔ سردار عالم جہانگیر کا گھرانہ کافی مذہبی اور نفیس تھا۔ وہ خاندانی زمیندار تھے۔ جاش نے اپنی تعلیم پنجاب یونیورسٹی سے ہی حاصل کی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے باوجود اس نے اپنے بابا کی خواہش پر زمینداری میں ہی دلچسپی لی۔ سردار عالم جہانگیر نے دوران تعلیم جاش کی منگنی اپنی بھتیجی سے کی۔ پہلے تو یہ رشتہ پوری طرح ارینج تھا، مگر پھر اس رشتے کی نزاکت کی وجہ سے جاش کی فضا میں دلچسپی بڑھنے لگی اور وقت کے ساتھ یہ دلچسپی پسندیدگی میں بدل گئی۔ وہ ایم اے ایگریکلچر کے لاسٹ سیمسٹر چل رہے تھے جب ایک ناگہانی کار ایکسیڈنٹ میں عالم صاحب اور مسز عالم اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ جاش نے بڑی مشکل سے خود کو اور انابیہ کو سنبھالا تھا۔ انابیہ اس سے 8 سال چھوٹی تھی اور ابھی 8th میں ہی تو تھی۔ تب اس نے انابیہ کو ماں باپ دونوں کا ہی پیار دیا۔ کسی بھی حادثے کو بھلانے کے لیے وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ تقریباً 2 سال بعد جاش نے انابیہ کی ضد پر چچا کو شادی کا پیغام بھیجا۔ مگر دوسرا دھچکا جاش کو تب لگا جب عین شادی والے دن فضا نے جاش کے ساتھ شادی سے انکار کرتے ہوئے اپنے کورٹ میں کیے نکاح کے پیپر سب کے سامنے پیش کر دیے۔ اس کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، مگر اس ٹوٹنے کے بعد جب اس نے خود کو جوڑا تھا تو پتھر کا ہی بنا دیا تھا تاکہ پھر سے اسے کوئی توڑ نہ پائے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ انابیہ نے ایم ایس سی مکمل کیا اور اس کے بعد اپنی دلچسپی کے مطابق ایک پرائیویٹ اسکول میں ایز اے ٹیچر جاب کرنے لگی۔ جاش نے جب اس سے شادی کی بات کی تب اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ ابھی ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باشعور بااعتماد لڑکی تھی۔ جاش کو اس پر پورا بھروسہ اور اعتماد تھا۔ اس نے کبھی ایسا موقع ہی نہ دیا کہ جاش کو اس سے کوئی شکایت ہوتی، مگر وہ کسی کی مکروہ شاطرانہ سازش کا شکار ہوئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کیسے۔ مگر ایک دن جب حویلی سے ڈرائیور اسے لینے گیا تو وہ سکول موجود نہیں تھی۔ سب بچے اور سٹاف جا چکے تھے۔ ڈرائیور نے جاش کو اطلاع دی۔ انابیہ نے جاش کو آخری فون کال کی تھی جس میں وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس کے کولیگ فیضان نے اسے دھوکہ دیا ہے، اسی دھوکے میں اسے برباد کیا ہے۔ یہ چند الفاظ وہ بول سکی اور فون کٹ گیا۔ تب جاش اس سے پہلے انابیہ کی تلاش میں نکلتا۔ اس کو فون پر اطلاع ملی کہ انابیہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بھاگم بھاگ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ حادثے پر موجود لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی جان بوجھ کر بہت اچانک ٹرک کے سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد اس کے میڈیکل کے بعد یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ برباد ہو چکی ہے۔ جاش کی دنیا اندھیرے ہو چکی تھی۔ انابیہ موت کے منہ تک گئی۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی۔ جب جاش کو انابیہ کی جانب سے تھوڑی تسلی ہوئی کہ وہ خطرے سے باہر ہے تو اس نے اس کے مجرم کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تب تک منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ جاش نے اس پر کیس نہیں کیا کیونکہ نہ کوئی گواہ نہ ثبوت۔ وہ آسانی سے بچ نکلتا۔ اسکول ریکارڈز میں سے اس کے گھر کا پتہ چلا، یہ بھی کہ اس کی ایک بہن ہے۔ وہ اس سے ایسا انتقام لینا چاہتا تھا کہ اس درندے کی روح کانپ جائے۔ تبھی وہ اس کی بہن کو اٹھوا چکا تھا اور اب دشمن کی تڑپ کا تماشا دیکھنے کا وقت تھا تو اس کا ضمیر اسے یوں ملامت کرنے لگا تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا
اس کی بہن سے نکاح کر کے اسے 1-2 دن اپنے پاس رکھ کر طلاق دے کر واپس بھیج دے گا۔ یہی اس کا پلان تھا اور یہی اس کا مقصد۔ اب وہ اپنے ارادے پر ڈٹ گیا تھا، تبھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا نیچے لاؤنج میں آیا رفیق۔ اس کی گرجدار آواز پر رفیق کسی کونے خدرے سے نکل کر تیزی سے سامنے آیا۔ جی سردار جی، جو حکم دیا تھا وہ بندوبست کرو فوراً، اس نے سر سے لہجے میں کہا۔ جو حکم سرکار، رفیق کہتا باہر نکل گیا۔ جائش لاؤنج کے صوفے پر ڈھہ گیا اور اپنی جلتی کمپٹیاں سہلانے لگا۔ شام سے رات ہونے کو تھی، حریم کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ یوسف صاحب جھکے کندھے لیے یوں ہی ناکام واپس لوٹ آئے۔ عماد بھی ناکام واپس لوٹا تھا۔ سلمیٰ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ کوئی چھوٹا سا کلو بھی تو نہیں ملا تھا کہ آخر اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ یوسف صاحب اب کیا ہوگا؟ میری بچی جانے کس حال میں ہوگی؟ کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ؟ وہ تو گھر سے بھی نکلتے ہوئے ڈرتی تھی، اب جانے کہاں ہوگی؟ یہ رات کیسے گزارے گی میری بچی گھر سے باہر؟ سلمیٰ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی پلیز چپ کریں، کچھ نہیں ہوگا اسے، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اس کی حفاظت کی دعا مانگے، دیکھنا آپ کی دعائیں اس کی حفاظت کریں گی۔ عماد نے انہیں سینے سے لگایا۔ امی صبر کریں، حوصلے سے کام لیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دعا مانگے، ماں کی دعاؤں میں تو بہت طاقت ہوتی ہے نا، دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اسما نے انہیں تسلی دی۔ اس گھر پر اور گھر والوں پر یہ رات بہت بوجھل تھی، بہت خوفناک اور گھناؤنی۔ عجیب عجیب سے وہم اور وسوسے ستا رہے تھے۔ یہ ساری رات دعائیں مانگتے گزری کہ اللہ تعالیٰ اس نازک سی جان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ بیڈ سے اتر کر اب دبیز کارپٹ پر سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، سہم کر دروازے کی جانب دیکھتی کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے اندیشے سچ ثابت ہونے لگے جب کلک کی آواز پر دروازہ کھلا۔ حریم نے بے تحاشا سہم کر دروازے کی جانب دیکھا۔ گہری ہوتی رات، اتنی بڑی حویلی میں ان دہشت ناک مردوں کے بیچ وہ تنو تنہا تھی۔ خوفزدہ نہ ہوتی تو اور کیا کرتی، مگر اب تک اس نے اپنی ہمت اور حوصلہ قائم رکھا تھا۔ اسے اپنے بابا مما کے پاس صحیح سلامت جانا تھا، اسے اپنی ہمت باندھے رکھنی تھی۔ دروازے سے ایک درمیانے عمر کی عورت جو شکل سے کافی اچھی اور نرم مزاج کی لگ رہی تھی، اب دھیمے قدموں سے چلتی حریم کی جانب بڑھی تو وہ سہم کر بے ساختہ پیچھے کی جانب سرکنے لگی۔ بی بی جی ڈرو نہیں۔ امتیاز جلدی سے حریم کے پاس آئی جسے جائش نے اس کے پاس بھیجا تھا۔ وہ حریم کے پاس دو زانوں بیٹھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کاش شکلوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے نصیب بھی اتنے ہی خوبصورت ہوا کرتے، امتیاز سوچ کر رہ گئی۔ بی بی یہ چادر اوڑھ لو اور میرے ساتھ باہر چلو، آپ کا نکاح ہے ہمارے سردار جی کے ساتھ۔ اس عورت نے حریم کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہیں لیے اس عورت کی جانب دیکھی گئی جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ بول کیا رہی ہے۔ وقت نہیں ہے بی بی جی، چلو جلدی کرو۔ امتیاز نے اس کے سر پر چادر اڑا دی۔ وہ اب ہوش میں آ کر زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تبھی اس کی جان پھر حلق میں اٹکی تھی جب کمرے کے دروازے سے ایک دھاڑ اسے سنائی دی۔ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے امتیاز؟ وقت نہیں ہے میرے پاس، وہ کہتا اندر داخل ہوا تھا۔ حریم اسے دیکھ چادر کو زور سے مٹھیوں میں جکڑتی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی۔ باہر جاؤ، اس نے آتے ہی امتیاز سے کہا تو وہ سر ہلا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ حریم کی پھر جان پر بن آئی۔ گھر جانا چاہتی ہو؟ سردار نے ایک کارڈ کھیلا۔ اب کی بار لہجہ نرم تھا، مگر یہ نرمی بھی کسی کی بربادی تھی۔ حریم نے سہمی نگاہوں سے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر بچوں کی طرح زور سے ثبات میں سر ہلا دیا۔ بھیج دوں گا، پرسوں صبح رفیق تمہیں گھر چھوڑ آئے گا، مگر ابھی جو بول رہا ہوں وہ اپنی پوری رضامندی سے کرو تو سوچوں گا بھی، نہیں تو یہیں سڑتی رہنا، تمہیں بیسمنٹ میں پھینک کر لاک لگا کر بھول جاؤں گا، بھوک پیاس اور کیڑے مکوڑوں میں تڑپ تڑپ کر مرنا۔ کسی کے باپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ حریم بیبی سردار حویلی کے بیسمنٹ میں بھوک پیاس سے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے اور اس کا جسم میں گھسنے سے مر گئی ہیں۔ اس نے صفاقے کی انتہا کی تھی۔ سادہ لہجے میں اگلا گیا یہ زہر حریم کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر گیا تھا۔ حریم کو لگا وہ ان زہر میں بجھے تیر نما الفاظ سے بے جان ہو جائے گی۔ تو بولو پھر کیا کرنا ہے؟ وہ بیزاری سے بولا، مگر نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹانا ضروری نہیں سمجھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ کہتی پھر سے رو دی۔ سردار نے ناگواری سے اس کے آنسو دیکھے۔ چلو پھر، مگر اس دوران تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا تو یہ آفر خود ہی ملتوی کر دوں گا، سمجھی؟ جائش نے دو ٹوک الفاظ میں کہتے جان بوجھ کر اس کے آگے ہتھیلی پھیلائی۔
حریم نے ایک نظر اس کی سرد بے تاثر آنکھیں دیکھی، ڈرتے جھجکتے اپنا حنائی ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا جو دھیرے دھیرے اس نے آگے بڑھایا۔ یہاں کوئی سلومو ویڈیو نہیں بن رہی حریم بیبی۔ وہ دانت پیس کر آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب چل پڑا۔ وہ اب چپ چاپ اپنا بنایا جانے والا تماشا دیکھی گئی۔ جوش نے اسے نیچے لاؤنج میں لا کر صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے پہلو میں شان سے بیٹھ گیا۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے اس کا چہرے پر پلو گرا دیا تھا اور اب وہ گھونگھٹ کے نیچے تھی۔ قاری صاحب شروع کریں۔ جائش کے کہنے پر قاری صاحب نے نکاح کے کلمات کا آغاز کیا۔ وہ چپ تھی جیسے کوئی بے جان گڑیا ہو جسے جب چاہا اپنی مرضی سے توڑ موڑ دیا جائے۔ کب قاری صاحب نے اس سے اس کی مرضی پوچھی، کب اس نے سائن کیے، کتنا حق مہر لکھوایا گیا، اس سے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ تو بس گود میں دھری ہتھیلیوں کو بغور دیکھے جا رہی تھی جن کی لکیروں میں اور جانے کتنی ذلت، کتنی رسوائی، کتنی بربادی لکھی تھی۔ نکاح خوش اسلوبی سے ہو گیا تھا۔ اس نے بنا انکار کیے اپنی پوری رضامندی سے یہ نکاح قبول کیا تھا۔ گواہان اور قاری صاحب گئے تو جائش نے اپنی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا۔ امتیاز بی بی کو کمرے میں لے جاؤ، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، وہ کہتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ایک نظر گھونگھٹ میں موجود اس ساکت وجود پر ڈالی۔ امتیاز آگے بڑھی اور حریم کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ جائش نے اس کا بے تاثر چہرہ دیکھا مگر سر جھٹک کر دوسری جانب متوجہ ہوا۔ امتیاز حریم کو تھام کر کمرے میں لے گئی۔ وہ بھی اس کے جاتے ہی ہاسپٹل کے لیے نکلا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دیا کریں کمنٹس میں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مگر آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔